نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوته وبارك وسلم تسليما كثيرا وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأخبره تفسيرا ثم بعد أعوذ بالله السميع العليم وفي كريم وسلطان كريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد العزيز الحكيم واذكروا إذ أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا چمن کا رنگ کو تمہیں سراسر ہے خزان اللہ چمن کا رنگ کو تمہیں سراسر ہے خزان اللہ ہم نے شاہ دل توڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تصور کا طریقہ معجل و روان ساتھیوں دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک پیاری کتاب اور عظیم کتاب عطا فرمائی ہے اس میں اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے پریشانیوں سے کیسے نجات ملے گی اللہ نے اپنے وحدانیت اپنی قدرت کا مظاہرہ اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ قرآن میں خود بتایا ہے لیکن سب سے پہلے اس چیز کی ترغیب کی گئی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جو قرآن دیا ہے جو تلاوت دیا ہے جو سنت اللہ دیا ہے اس کو کیسے پڑھا جائے کب پڑھا جائے اور کیوں پڑھا جائے اس سے فائدے کیا ہیں اس سے کیا نفع ہم کو ملے گا بہت ساری باتیں اور مسئلے ہیں جو قرآن کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام کے عمل سے سب کچھ ظاہر ہے لیکن انسان اپنے مزاج کو اپنے حالات کو ماحول بدل دیتا ہے اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتا ہے اس لیے ناکامی اس کے ہاتھ آتی ہے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو اپنے حالات کو ماحول کو اس ماحول کے اندر نہیں بدلتے تھے لیکن ماحول کو بدل دیا کرتے تھے ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام جو سامنے آئے دشمنوں سے جو معرکہ ہوا کفر اور اسلام کی جو لڑائی ہوئی وہاں مار نہیں کھائے بلکہ اس کو مار دیا وجہ اس کی ہے جو ایمان دل کے اندر آیا اور ایمان لانے کے بعد جو عمل ملا جو کام ملا جو سنت ملا اس کے اوپر بھرپور کوشش کیا محنت کیا عمل کیا تو کامیابی ملی اس لیے اللہ نے
اپنے بندوں کو باخبر کیا اور یہ کہا تو ہماری یاد کرو، ہمارا خوف اپنے دل کے اندر لاؤ، ہمارا خوف تمہارے دل میں آئے گا، ہم نے کوئی کلمہ دیا اس دل میں جب اتر جائے گا، اس کلمے کی برکات سے تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر جو شرک بت پرستی اور کفر کا جو اندھیرا چھایا ہے یہ کلمہ اس چیز کو دور کر دے گا، اور اس بات سے دور ہو گیا اور کلمہ تمہارے اندر آیا اور اس کے مطابق تمہاری زندگی جو شروع ہوگی تو بہت ہی تابناک، چمکدار اور روشن زندگی بنے گی۔ اس لیے کہا قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو ہر موقع پر، اپنی زندگی کی ہر بات میں مجھے یاد کرو، تمہیں احساس کون دیتا ہے، تمہیں دیکھنے کی طاقت کون دیا ہے، تمہیں دن اندھیروں سے باہر نکالا کس نے ہے، تم بولنے والے نہیں تھے، تم کو بولنے والا کس نے سکھایا ہے، تم چل نہیں سکتے تھے، چلنے والا کس نے بنایا، طاقت کون دیا ہے۔ انسان صرف ایک سوچ پیدا کر لے، اپنے اندر ایک سوچ، ایک فکر پیدا کر لے اور غور کرے اپنی زندگی کے اوپر، اس کو قدرت کا نظارہ اس کے سامنے ہوگا اور خود وہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا، جو خود قرآن اور حدیث میں کہا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے کہا ہے، انسان کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی کامیاب ہو، قبر میں بھی کامیاب ہو، حشر میں بھی کامیاب ہو، سوال جواب ہو، ہم کامیاب ہو۔ کیونکہ اس وقت ہوگا کہ آدمی کا ہر عمل جو شروع ہو، ہر کام جو شروع ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف آئے اور اس خوف کے ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ جب خوف آئے گا اندر پھر اللہ کو یاد کرے گا، پھر اللہ کا ذکر آئے گا، سب پوری قرآن نے کہا کہ مجھے یاد کرو ہر موقع پر، ہر موقع پر۔ جب تم مجھے یاد کرو گے تمہارے قدم غلط نہیں ہو سکتے ہیں، تم غلط کام نہیں کر سکتے ہو، غلط خواہشات کی طرف تم نہیں جا سکتے ہو، تمہارے جو نفس ہے اس نفس کے اگر تم تابع ہو جاؤ گے اور اپنی خواہشات کے آگے مجبور ہو جاؤ گے تو تمہارے قدم غلط اٹھنے لگیں گے۔ اس لیے اگر تمہاری نفسانی خواہشات جو کہتی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس چیز کے بارے میں اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر ہے، جو آدمی کو بہت فیصلہ کرنے کا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ نے دیا اور مختصر آیت کے اندر بہت بڑی بات آپ نے کہہ دیا، تو مجھے یاد کرو ہر موقع پر، تم جب مجھے یاد کرو گے، اللہ دنیا کا بنانے والا، اتنا سورج کا بنانے والا، پہاڑ اور دریا سمندروں کو بنانے والا، ذرے سے لے کر پہاڑ کا، قطرے سے لے کر سمندر تک، ستاروں سے لے کر سورج اور چاند تک، ہر چیز کی وجہ کو قدرت نے اپنی قدرت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ آدمی بہت طرح کیا، بہت بناتا ہے، اس کو کس کے لیے بنایا گیا؟ بحر والا شمسوں کا معصومہ کے واسطے، بحر والا شمسوں کا معصومہ کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور خوب خدا کے واسطے۔ شاید چاند، سورج، سمندر، پانی، یہ پھل، یہ پھول، یہ اناج، ساری چیزیں انسان کی ضروریات کے لیے، اور اس میں اور بات ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، اور اس لیے کم زیادہ ہے کہ اگر یہ کم زیادہ نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ دنیا کا نظام چلنے کے لیے کم زیادہ ہونا ہی ضروری ہے، ورنہ کام نہیں چلے گا، تو کام سب بچ جائے گا، سب بڑے ہی ہو جائے کام کون کرے گا، اور سب چھوٹے ہو جائیں گے دوسرے بات کون کرے گا۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کم پیسے والا ہونا، بڑے پیسے والا ہونا، غریب ہونا، امیر ہونا، بادشاہ ہونا، وزیر ہونا، یہ سب نظام ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنا قرآن بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا، طریقہ دیا، دستور دیا۔ اس نظام کے ساتھ میں اس دنیا کو چلانا ہوگا، اپنی زندگی کو چلانا ہوگا۔ اس لیے کہ اس دنیا سے جانا بھی ہے، مختصر وقت کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے،
بہت ہی مختصر ہو. آدمی سوچتا ہے ابھی بچپنا ہے، جوانی ہوگا تو یہ ہوگا تو بڑھاپا آئے گا. وقت کب گزر جاتا ہے دوستوں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور خاص طور سے جب عیش و آرام کے دن ہوتے ہیں تو اور بھی نہیں پتہ چلتا وقت کب گزر جاتا ہے، عمر کب گزر جاتی ہے. لیکن پریشانیوں کا جب عالم ہوتا ہے تو اس کا سال 10 سال کے برابر ہو جاتا ہے، 1 سال کے برابر ہوتا ہے. دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں جیسے ایام مصیبت سے تو باتیں نہیں کرتے. مگر یہ نظام الہی ہے، کسی کے اوپر اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف اور اللہ کی قدرت میں غور فکر اور تفکر کرنا یہ ایک ایمانی تقاضا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو ہر موقع پر، میں تمہیں بھی یاد کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ مجلسوں میں دنیا کے تضرور پر، جلسہ گاہوں کے اندر، اجتماع کے اندر، دیگر جگہوں کے اوپر تم مجھے یاد کرتے ہو. اے میرے بندے میں تیرا تذکرہ اپنے پاس فرشتوں میں کیا کرتا ہوں. تمہارا وہ مقام ہے مجھے ہے. اللہ نے فرشتوں کو نہ کھانے والا بنایا، نہ پینے والا بنایا، نہ سونے والا بنایا. جس کام سے جس کو لگا دیا ہو عمل تک کرتا رہے، پاک اور صاف. جس چیز کا حکم ہے سجدے میں ہے تو سجدے میں قیامت تک رہیں گے. جو رکوع میں ہے رکوع میں رہیں گے، جو تسبیح پر تو تسبیح میں رہیں گے. جن کو حکم ہے دنیا کا چکر لگانا ہو چکر ہی لگاتے رہیں گے. انسانوں سے کئی کو زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے. فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا، مگر دنیا کا نظام فرشتوں سے جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کچھ سے اللہ کے احکام کو بجایا. اللہ نے ایسے انسان کو بنایا جو کھائے گا بھی، پیے گا بھی، شادی بھی کرے گا، بچے بھی ہوں گے، کمانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے سزا ریزی کرنا ہے. اور اسی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات ہے. اس کو لقب ملا وہ اشرف المخلوقات ہو. اللہ نے دنیا کے اندر کام کو بچڑوں سے لیا، پرندوں سے لیا، چڑیوں سے لیا. بڑی بڑی فوج کو ابابیل کے دوستوں چھوٹے چھوٹے کنکڑوں سے بھوک کر دیا، گوبر بنا دیا مار کر. مگر کام لینا تھا انسان کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ قرآن کے اندر انسانوں سے پہلے جناتوں کی دعوت دی. اللہ نے بھیجا تھا کئی 1000 سال لوگ دنیا کے اندر لے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام کو بجا لانا، دنیا کے نظام کو صحیح ڈھنگ سے چلانا. مگر نہیں، خرافات آیا ان کے اندر، بدماشی آئی، اللہ کے احکام سے دور ہو گئے. تو اللہ نے سوچا ایسے انسان کو بناؤں گا جو مٹی سے بنے گا، جو سب کچھ کرے گا. تو اللہ نے اعلان فرمایا قرآن وہی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میں ایک انسان ایسا بناؤں گا جو کھائے گا بھی، پیے گا بھی، چلے گا بھی، سب کچھ کرے گا، اور میری عبادت، میرا ذکر، میرا خوف بھی اپنے اندر رکھے گا. اس کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ جناتوں کے حالات کو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا. پھر خوبی نہیں کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے ان کو ہٹایا، انسان کو پیدا کیا. تو اللہ وہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بڑے بڑے کام کو دیا. دنیا بہت زمانے سے آباد ہے، کیسے کیسے لوگوں سے کام لیا. انسان کام نہیں آیا، بڑے بڑے جانور کام نہیں آئے، تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیا گیا اور دشمنوں کو ہلاک کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ نے انسان کو جب بنایا تو فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مطلب تمہارے دل کا حال جاننے کیا، میں سب کچھ اللہ جانتا ہوں. اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا قدرت ہے، ہر چیز کی معلومات ہے. مگر اللہ نے جو فرشتوں سے کہا اور ان سے پوچھا تو یہ سبق تھا ہمارے اور آپ کے لیے. سبق تھا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اپنے بندوں کے سامنے سبق رکھا کہ بڑے چھوٹے سے بھی مشورہ کر لیا کرے، بات پوچھ لیا کرے. اس لیے کہ جو بات تمہارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے اس کے اندر ہو سکتی ہے. وہ اصل مقصد یہ تھا کوئی بھی کام بغیر رائے کے، بغیر ایک دوسرے کی بات کو جاننے کے
جو ساتھ میں رہتے ہیں، مجلسوں میں رہتے ہیں، جو محلے میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھلے بڑا تم کو اللہ نے بنایا ہے، اب تمہارا ایک عامل کی دوروں کی تھوڑے لے لیا کرو، بات پوچھ لیا کرو، مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے، اس سے دلوں کی محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں اور ایک ماحول بنتا ہے کہ وہ ماحول میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہی لوگ ماحول کو بدل دیا کرتے ہیں، اور ماحول کو بدلنے کے بعد پھر ایک ایسا سما تیار ہوتا ہے، ایک ایسا موسم تیار ہوتا ہے جو موسم اسلام ہے، جو اسلام میں جو چیز کو سکھاتا ہے، نبی کی سنت کو زندہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت زندہ ہوتی ہے، انسانوں کے اندر ذکر و اذکار بڑھتا ہے، اس سے اس کی دل کی نورانیت بڑھتی ہے، اس کے دماغ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اس کا جسمانی اور روحانی ہر طرح سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو زمین پر یاد کرے گا، میں دوست کو آسمان پر فرشتوں کروں گا، پھر لڑائی بیان کروں گا، اپنے بندے کا مقام جس کے لیے اعتراض کرتے تھے اس کی بڑائی میں فرشتوں کے سامنے بیان کرنا، اور ایک بات اور دھیان میں رکھنا، اللہ نے فرمایا ہے ہم ان کو آزمائیں گے طرح طرح سے، وَلَا يَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اسی کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو بھوک سے، پیاس سے، دشمنوں سے اور اندھیری راتوں سے، نہ جانے کس سے حکومتوں سے ڈرائیں گے، آزمائشیں بطور آزمائش تمہارے پر آئے گی، تو ایسا نہ ہو تم پکڑ جاؤ گر جاؤ، جیسا کہ آج لوگ بولتے نا میڈیا پہ سوال کرتے ہوئے ہوتا ہمارے دادا یہ تھے، ہم اسی میں واپسی کرنے گھر واپسی، عجیب ماحول میں جان بنا ہے، جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کلمے کی روحانیت بلند کرنے کی طاقت نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے آزادی افکار سے ہے روح کی تباہی، آزادی افکار سے ہے روح کی تباہی، رکھتے نہیں ہے کہ فکر کا انسان جو اپنا سوچ اپنا فکر اللہ کی بڑائی اللہ کا خوف اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے ماحول میں نظر سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں جب اس کے اندر آتی ہے پھر وہ دنیا کو اپنے طرف بلاتا ہے، اپنے طرف مان ہوتا ہے، اور دنیا اس کی طرف چھوٹ جایا کرتی ہے، جیسے کہ انسان اللہ کا بندہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور کلمے کی بلندی اور کلمے کا نور اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، دوستوں اس کے چہرے سے دنیا خوف کھاتی ہے۔ ایک مسلمان بندہ ایک کلمہ پڑھنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا، وہ خوف نہیں کھاتا جس کا دل اس کلمے سے نکل چکا ہے، جس کے دل کے اندر کفر اور شرک آ چکا ہے، جس کے دل کے اندر اندھیرا آ چکا ہے، جس کا دل میں دوستوں قرآن کی تلاوت میں خالی ہے، جس کا دل و دماغ اور جس کا دل آیت قرآن سے رکوع اور سجدے سے خالی ہے، دوستوں کی جس کا دل و دماغ دنیا کا طرف ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا بس مجھے یاد کرو، تمہیں یاد کروں گا، تم بستی میں یاد کرو گے، میں بلندیوں کو یاد کروں گا، تم حج پر یاد کرو گے، میں حج پہ یاد کروں گا، تم انسانوں میں میری بڑائی بیان کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے، میں فرشتوں کو تمہارے ذکر کروں گا، مشہور بنا سکتے ہو، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، غریبی کی آئے گی، امیری کی آئے گی، اللہ مال بھی دے کے آتا ہے، لوگوں کو دے کے آتا ہے، اللہ کے یتوں کو اللہ نے آپ کو جو سب کچھ دیا ہے اس کو حق ہے، ایک بہترین زندگی دیا، بہترین دل دیا، دیکھنے کی بہترین آنکھ دیا، سوچنے کا بہترین دماغ دیا، چلنے پھرنے کے لیے پیر دیا، اٹھانے کے لیے ہاتھ دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، ہم نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے تمہیں آزمائش کی ضرور ڈال دیتا ہے، اس آزمائش سے نکالتا بھی ہے مگر جو اس پر کھڑا اترتا ہے انسان اترتا ہے، اس لیے اللہ نے آگے کہا میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے، تم آرام میں ہو، تکلیف میں ہو، امیری میں ہو، غریبی میں ہو، پستی میں ہو، غلطی میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی حالت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر جگہ ہر چیز پر جو کچھ تم کو دیا گیا ہے میرا شکر ادا کرو،
اللہ نے فرمایا اگر شکر کرو تو میں کیا کروں گا؟ اللہ جس کو دیتا ہے اس سے واپس نہیں دیتا. دنیا والے دیتے ہیں ایک بار دو بار کو موڑ دیتے ہیں اور دینے کے بعد معافی نہیں ملنا پڑے. بات چھوٹ جائے گا، دوستی چھوٹ جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا. یہ چیز نہیں ایسی ہے. مگر اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو کبھی واپس نہیں دیتا. اللہ نے دوستوں سے چاہتا ہے میرا بندہ ان کلمات کے ذریعہ ذکر کرے، مجھے یاد کرے، میرا شکر کرے تو بندے سے راضی ہو جائے گے. مختصر چیز کوئی ایسا ہے نہیں محنت کرنا دن بھر پڑھنا ہے. ایسی ایسی چیزیں ایسے کلمات یہ آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا دکان میں مکان میں راستے میں کھیت میں کھلیان میں کہیں نہیں پڑھ سکتا. بڑا آسان کلمہ مگر اتنا طاقتور ہے کہ تو آدمی کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آدمی کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آنے کے بارے میں آتا ہے حقائق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر آپ جایا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے. اکثر دوپہر میں رہتے تھے، گرمی زیادہ ہوتی عمر دراز ہو گئی. آپ کے بچوں سے جوانی کر نبوت کو رسالت کو سب کچھ دیکھا، بہت قریب سے دیکھا. حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہانی کے گھر سے تشریف دیتے گئے. مہانی نے سوال کیا اس لیے کہ آدمی جب پورا ہو جاتا ہے اس کا دماغ اختیار اس کا سوچ اس کا کچھ کام نہیں کرتا، کم کام کرتا، ہمت سخت ہو جاتی ہے. اب زبانوں کو تو نہیں لگتا پست ہوتی ہے. مطلب جب وہی آدمی جب بڑھاپے میں جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے ہر طرح کی ہمت سخت ہوتی ہے. تو جب ایک دم پست ہو جائے گا دنیا کے قابل نہیں رہے گا تب اللہ کی جگہ کی طرف آئے گا. مگر پھر بھی اللہ نے اس وقران انسان کا، اس سفید بال کا، اس کمزور زبان کا، اس کمزور دماغ کا، اس کمزور بدن کا اللہ نے احتیاط رکھا کہ جن مجلسوں کے اندر جس مقام پر ضرورت سے زبردراز سفید بال رام ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا اللہ نے ہر طرح سے نمازا. تو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف دے گئے. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مجبوری ہو گئی وہ کمزور ہوگی اور اس کی عبادت مجمع ایسا چلنا پھرنا نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کچھ کروات کچھ اذکار کچھ تسبیحات یا کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو تو بیٹھے بیٹھے کر سکتے، چلنا پھرنا نہیں ہوتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے جس کو ہم زبان پر ہلکا سمجھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا چھوٹا سمجھتے ہیں، اٹھانے میں آسان سمجھتے ہیں، وہ نہیں معلوم ہوتا ہے مگر اس کا جو پاور اس کی طاقت اس کی قدرت اللہ نے بیان کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے حامد نے بڑا اچھا سوال کیا. اسی طرح تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمر کے لیے قیامت تک کے آنے والے کے لیے ہے جس کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے مگر یہ زبان ایسی ہے جو ماتے سب تک نہیں بن سکتی. زمانے سے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم کو جب بھی موقع ملے صبح شام نمازوں میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ تم سبحان اللہ اگر پڑھو گے تو آقا نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا کرو. 100 غلام. آج ایک آدمی کو خریدنا کتنا کچھ لگے گا. آدمی ایک بکرا خریدنے میں سال و سال سوچتا ہے کیا کیا ہیرا پھیری کرتا کہاں سے لاتا لے جاتا. ایک غلام 100 غلام کی طرح نہانی خوش ہو گئی رسول اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا. اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر پڑھنا الحمدللہ 100 مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 گھوڑوں مار دین کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر. اور بھی حدیث ہے کہ 1000 تو ہی کافی. اس کے بعد اللہ پر کہنے یہ 100 اونٹ مازین اور سازو سامان کے لگا ہوا اللہ کے راستے میں دے دینا. ہم کی طرح دیتے ہیں ذرا غور کر نتیجے سے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پر کہہ سبیل اللہ. چوتھی چیز آپ نے بیان فرمایا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی سمجھو۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی فضائیں ہیں یہ ثوابوں سے بھر دیا جائے گا۔ اتنا آسان، کلمات بھی آسان، چھوٹے کلمے بھی، عمر دراز کے لیے آپ نے کسی مقام کو پڑھنے جہاد سے بھی کچھ چیزوں کا فرق کتنی نفرت ہماری کئی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر کپ مارنے کے بجائے تسبیحات کو پڑھو، ذکر اذکار کرو، خاص طور سے مسجدوں میں جب آؤ تو قبلہ رخ بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، نوافل اور سنن میں جانے کے مگر سب سے زیادہ بات مسجد میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ یہ حالات ہے۔ ہم مزاج کو اپنے دل کو نہیں بدل پا رہے ہیں جو قرآن اور ذکر اذکار جو اللہ کے رسول پر چاہیے۔ ایک چیز اور آپ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بتایا، تسبیحات کو اپنے انگلیوں پر گنا کرو۔ کہاں گنا کرو؟ اپنے انگلیوں پر گنا کرو۔ اللہ نے اس لیے اس میں سب نشان بنا دیا گنتی کرنے کے، چھوٹی چھوٹی تسبیحات اپنے انگلیوں پر گنا کرو۔ عقائد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے دن، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا، سوال جواب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا، وہ یا کہ نہیں بچے گا، سب کچھ سوال جواب۔ تمہاری زندگی کی پیاری زندگی دیا تھا، بچپنا دیا، خاص طور سے جوانی دیا، سب کو اچھی کام ہوتا لڑنا بیٹھنا کرنا پڑھنا تلاوت کرنا آنا جانا سفر حضرت بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اپنی انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری انگلیوں سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تسبیحات اوپر پڑھا گیا ہے کہ تمہاری انگلیاں گواہی دیں گی اور تمہارے بخشش کا یہ نتیجہ بن جائے گا۔ کبھی کی تسبیحات نہ پڑی، تصویر کو ایک ایسا آلہ ہے کہ انسان کو لمبی لمبی تصویر پڑھنا، انسان کو لمبی لمبی تصویر پڑھنا تو انگلیوں سے یاد نہیں رکھ پاتا، اس لیے وہ تصویر پڑھتا ہے، ورنہ انگلیوں پہ پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تاکیدن صحابہ کرام سے کہا پوری امت کو سبق دیا، اپنے انگلیوں پہ پڑھا کرو، اپنے انگلیوں پہ تمہاری اللہ نے نشان بنایا ہے، اس کو تعداد بنا لو، گنتی بنا لو، اس پر پڑھا کرو، اس لیے کہ میدان محشر میں انگلیاں تمہارے لیے گواہی دیں۔ تو یہ ہے ذکر و اذکار کے فائدے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں بہت ساری آپ نے قرآن میں کہا یا الذین آمنوا ذکر کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والے ہم نے تم کو ایمان سے نواز دیا ہے، تم کو ہم نے کلمہ دے دیا ہے، ہم نے تم کو قرآن دے دیا ہے، ہم نے تم کو تلاوت کے لیے ساری چیزیں آسان کر دیا ہے، ہم نے مساجد دے دیا ہے، رکوع سجدہ سب کچھ دے دیا ہے۔ ایسا اس کے علاوہ تو سب کرتے ہو، اس کے علاوہ فائدے سے فائدہ، بولے سے سہاگا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر خوب کیا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ نے یہ فرمایا بکرۃ واصیلا، اس لیے کہ صبح اور شام کے بیچ میں انسان کا بھاگ دوڑ رہتا ہے، دکان پہ جانا ہے، تجارت کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، دن کا کام کرنا ہے، دن میں تو بہت سارے کام ہے، اس لیے اللہ نے کہا صبح اور شام، وجہ کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، نماز پڑھو، درستار پڑھو، پورا دکھ ہے، شام کو تھوڑے چلو تو پڑھ لیا کرو۔ آپ نے مقامی جگہوں میں فرمایا بھی یہ تھکاوٹ کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ نے تسبیحات کا ذکر فرمایا، اس چیز کو پڑھ لیا کرو۔ پھر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور چوتھے نمبر بیٹی سے آپ کو بہت زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے سے اکثر ماں باپ کو بندوں چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے، وہ جو دلی پیار ہوتا ہے آپ کو سب سے ہوتا ہے، مگر کسی کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ عجیب چیز ہے، دنیا بلا ہوتا ہے۔ غلام خدمت کے لیے مانگنے جاتے ہیں، اکیلے بھی جاتے، وہ بھی جاتے، بہت ساری چیزیں سناتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آتے فرماتے ہیں کچھ وقت چلی جائیں گے کچھ وقت مختصر بات ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا چکی چلانا, کپڑے دھلنا, پانی پھینک کے لانا, جانوروں کو گھاس بھوک ڈالنا, یہ سارا کام ہوتا تھا, بہت صاف کام ہوتا تھا. ان چیزوں کو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے تسبیحات فاطمی دیا, اس سے فاطمہ کی تسبیح, اس میں اللہ الحمدللہ اللہ کچھ ذکروں اذکار اور بھی دیے اللہ نے جو انسان کو زندگی کے اندر سے پریشانیوں سے نکال دے, جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. اور وہ چیز کلمات حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی والے اس دنیا میں تمام جتنے اس دنیا میں انبیاء کرام آئے, اکثر لوگوں کو 40 سال کے بعد نبوت ملی, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یونس علیہ السلام کو کم عمر میں ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال میں ملا اور حضرت یونس علیہ السلام کو 27 اور 28 سال کے بیچ ملا. مقام نینوا کے اندر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا 1 لاکھ کی آبادی. اس 1 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ کو بھیجا گیا نبی بنا کر. 7 سال تک محنت کرتے رہے, پر کرتے رہے. کیسے آج ہم نہیں سنتے, وہ بھی نہیں سنتے, سنیے چلے گئے ساری کہانی. ہمارا ایمان تو اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے سے نکلنے کے بعد اپنی ٹوپی اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ کوئی جان نہ جائے کہ مسلمان جا رہا. یہ حالات ہمارے ساتھ. غور کیجیے, اپنے ایمان پر غور کرو. ایک تاج انسان جو اپنی بڑائی اور بلندی اور سلطنت کے لیے سر پر تاج رکھتا ہے, اللہ نے اس قوم کو نماز کے لیے جو بھی تاج دیا ہے, مگر ہماری ایمانی غیرت ایسی ٹوٹ چکی ہے, ایسی ختم چکی ہے کہ دروازے کے اندر آئے تو ڈال لیا, دروازے کے باہر نکلا تو ہٹا دیا. یہ ہمارا اتنی غورت کیوں یونس علیہ السلام کو دوستوں میرا 7 سال کرتے رہے غصے میں آ کر نہیں پہنچی, آپ نکل گئے. نینوا شہر سے آپ نکل جاتے ہیں, چلے جاتے کسی اور سننے والے نہیں ہیں. آپ وہاں سے جب نکلے تو دریا پار کر کے جانا تھا, دریا فرات جس کو کہتے ہیں, دریا فرات کو پار کرنا تھا, بڑے لکڑیوں کا نام کیا کرتا تھا, اس لکڑی کے نام سے پار کر کے جانا تھا. اس لیے وہاں جب گئے جہاں جو لکڑی کا تھا وہ تو ہر چکے تھے, اس بات کو جانا تو نہیں پہنچے. رات کے اندھیرے میں نکلے, اس اندھیرے میں نکلے اور جب اس کے اوپر پہنچے وہاں جب سوار ہوئے تو ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کوئی اپنے مالک سے غلام اگر بھاگ کر جاتا ہے یا کوئی سزا گناہ کر کے جاتا ہے یا اور کوئی غلطی کر کے اگر وہ جہاز پر بیٹھتا ہے تو دریا میں جب جہاز چھوٹی دروازوں رونے لگتی. یونس علیہ السلام کی سوال ہوگی. اب بیچ میں دریا فرات کے اندر جب پہنچا تو جہاز ڈگاڈول ہونے لگا. اب جو پتوار تھا نہ چلانے والا ان لوگوں کا عقیدہ تھا, وہ کہا کوئی اپنے واقع سے اپنے مالک سے کوئی جو ہے غلام بھاگ کر کے آیا. اسلام نے سوچا غلطی تو میں نے بھی کیا ہے, اس لیے کیا معاملہ اللہ کے بغیر اجازت بغیر وحی کے آئے بغیر فرمان کے آئے کون سے ناراض ہو کر حضرت السلام نینوا شہر کو چھوڑ دیا, اپنی نظروں کو جو ان کی امتی تھی ان کو چھوڑ کر کے پھر سہارا کو ڈال کر کے اور وہ رستہ نکل گئے. جب نکل جائیں گے ان کے پیچھے میں نہیں کچھ بتاؤ تو کرنے کا کام کریں گے, لیکن جب ان کے اندر بیٹھے جھوٹ دل گیا. حضرت السلام نے کہا بھائی غلطی میں اپنے آپ سے بات کے آیا ہوں, لیکن چہرہ مولا لباس حالات وہ نورانی روح جو تھا وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ نے غلطی کر کے اپنے آقا سے بھاگ کر کے کیسے آئے گا. اس لیے ایمان والے میں دوستوں جو چہرہ ہوتا ہے غیروں کے چہروں سے فرق ہوتا ہے, اس کی نورانی ہے, اس کے سجدے کی نشانی جو نور نکلتا ہے وہ غیروں کو پتہ چلتا, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ایک بہت بہترین واقعہ میرے ساتھ آیا لیکن لمبا ہو جائے گا کہ اس کے اندر جاؤ کہ لوگوں کے اندر خوف کیسے پیدا ہوتا ہے. ہم اپنے سے ہی ناراض تھے, سامنے والا اپنے سے ہی ناراض تھا, مگر جب ملاقات ایک چھوٹی ہم سوال کرتے ہیں اس کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ کو دیکھ کر مجھے اتنا خوف ہو جاتا تھا جب جانور کھا جاتے تو ہم کو کھانے نہیں دیتا تھا.
یہ کلمات ایمانی طاقت تھی، روحانیت تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے کو لباس کو ساری چیزوں کو دے کر کے وہ کہے تم ایسے غلطی نہیں کر سکتے. ابھی ہوا کہ بات کو میں باتیں کرتے تھے میں ہم نہیں بنتی، لیکن یہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں مانا جائے گا. آپ کو کیسے الزام لگا دے، کسی میں بڑا اندازی کر لو. سب کے نام سے بڑا تیر ڈالا گیا، بڑا ڈالا گیا. ایک بار، دو بار، تین بار ایسے نوح علیہ السلام کا ہی نام آئے. اب جس کا نام آتا تھا اس کو دودھ کھا کے دریا کے اندر ڈال دو. نوح علیہ السلام کی اللہ سے بغیر اجازت کے اللہ نے روح کو چھوڑ کے چھوڑ کر اپنی امتیوں کو چھوڑ کر امت کو چھوڑ کر کے ان کے اندر بجائے توحید میں لوگوں کو اشاعت دین کرنے کے بجائے 7 سال تک آپ نے جو مقام جو محنت کیا ہے اس کی ناراضگی میں کوئی چھوڑنے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا رب مانگ رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پر دعا کر کے وہاں سے نکل گئے تھے. اس نے سوال کیے، اس کو دریا میں ڈالا گیا. اللہ کا پیغام آتا ہے مچھلی کیسے نکلتی ہے اور مچھلی نکلنے کے بعد اس کو کس